شفقت صاحب یہ جو عبد القادر صاحب کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، میرا خیال ہے تھوڑے فیکٹس کو ہم ذرا کلیئر کر دیں. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، اس میں عبد القادر صاحب کے بارے میں سارے فیکٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائیں گے. اس بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 13 فروری کو بلوچستان سے جنرل نشست پر سینٹ کی ٹکٹ عبد القادر کو جاری کرنے کا اعلان کیا تو پارٹی کے اندر ہی ان پر اعتراضات اٹھنا شروع ہو گئے. پی ٹی آئی کے صوبائی رہنماؤں کا دعویٰ تھا کہ عبد القادر کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. پارٹی نے جس بندے کو ٹکٹ جاری کیا ہے جو کہ عبد القادر کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ایک پیراشوٹر نیب زدہ اور شہباز شریف کا بزنس پارٹنر رہ چکا ہے. اس کا نہ کبھی پارٹی سے کوئی تعلق رہا ہے اور نہ ہی یہ پارٹی کا حصہ ہے. کوئی اس بندے کو نہیں جانتا، نہ اس کی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے. پتہ نہیں کون سے رابطے اپنے استعمال کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ حاصل کیا. پارٹی میں شدید اختلاف کے بعد اسی رات 13 فروری کو ہی عبد القادر سے ٹکٹ واپس لے لی گئی. عبد القادر نے 15 فروری کو آزاد امیدوار کی حیثیت سے اپنے کاغذات نامزدگی دوبارہ جمع کرائے. 18 فروری کو بلوچستان عوامی پارٹی نے سینٹ امیدوار کے لیے عبد القادر کی سپورٹ کا اعلان کیا. 3 مارچ کو سینٹ الیکشن میں عبد القادر بلوچستان سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے سینٹ میں سب سے زیادہ 11 ووٹ حاصل کرنے والے سینیٹر منتخب ہوئے اور آج انہوں نے باضابطہ طور پر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی. جی شفقت صاحب، غفور حیدری صاحب کے پاس بھی ہمیں پرویز خٹک صاحب نظر آ رہے تھے، اور عبد القادر صاحب کے گلے میں جب پی ٹی آئی کا جھنڈا ڈالا تو وہاں پہ بھی پرویز خٹک صاحب نظر آ رہے تھے. اب یہ عبد القادر صاحب سے پہلے پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے کے واپس لی، اب دوبارہ ان کو پارٹی میں شامل کر لیا. تو آپ کے جو بلوچستان کے آفس بیئرز ہیں، سارے فیکٹس جو ہیں وہ آپ نے بیان کر دیے، میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کرتا ہوں. ہم نے ان کو ٹکٹ دیا، ہماری پارٹی نے پروٹیسٹ کیا، ہم نے ٹکٹ ودرا کر دیا، ٹھیک ہے، کسی اور کو دے دیا. بلوچستان عوامی پارٹی نے کہا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وہ الیکٹ ہوئے آزاد. قانون یہ کہتا ہے کہ آزاد امیدوار جو الیکٹ ہوتا ہے وہ فری ہے، وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لے. تو انہوں نے آگے ہمیں جوائن کر لیا. مجھے اس میں اعتراض کی بات جو ہے کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. یا تو بتائیں کہ جناب آپ نے رات کے اندھیرے میں عبد القادر گیلانی جیسی کوئی علی حیدر گیلانی جیسی کوئی شخصیت نظر آئی جس نے عبد القادر کو کہا کہ تم ایسے کرو، تم وہ کرو. بھائی وہ آزاد حیثیت میں الیکٹ ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کی لیڈرشپ میں اور تحریک انصاف کو جوائن کرنا ہے. تو یا تو مجھے آپ کہیں کہ جی آزاد رکن کا کسی پارٹی کو جوائن کرنا خلاف قانون ہے، تو پھر میں کہوں. یا آپ کہیں کہ اس کا کوئی کرمنل کیس اس کے خلاف پروو ہوا ہے، آپ نے کرمنل کو لے لیا ہے، تو پھر اگر ایسا ہوتا تو وہ سینیٹر بھی الیکٹ نہیں ہو سکتا تھا. اب اگر وہ ویل آف آدمی ہے تو ویل آف تو اور بھی بڑے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ناز نے ایک بڑی لمبی سی تقریر کر دی. وہی جو پوائنٹ ہے اس کے جو آپ نے سکھائی تھی یہ بتا دوں میں کہ ناز کو جب ہماری جماعت میں تھی اور میں سیکٹری انفارمیشن تھا تو میں نے ان کو پیڈیا میں دوبارہ انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی. اب میں اپنی اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے لیکن بیسک بنیادی بات ہے اس کو وہ بھول رہی ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا نا کہ اگر کسی قسم کی بھی کرپٹ پریکٹس آپ کو نظر آئے، جو آئین کہتا ہے کہ اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کرپٹ پریکٹس جو ہے ان کو گارڈ کر، اگر ایسی چیز ہمیں تو نظر آئی نا، ہمیں تو علی حیدر گیلانی نے جو تماشا لگایا ہوتا نظر آیا، ناصر شاہ نے جو ریٹ کہا کہ 5-10 اوپر کر دیں گے نیچے کر دیں گے وہ نظر آیا.